बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वजारत हज की जानिब से दाखिली आज़मीन की रजिस्ट्रेशन इस साल जो है वो 4 जुलाई से की जा रही है, यानी कि जुमेरात से इसका बाकायदा आगाज हो जाएगा। इस बारे में जो मजीद तफसीलात आई हैं कि वो तमाम मुसलमान जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं और फ्रीज़ा हज की सादत इस साल हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक अहम खबर है कि वजारत हज उम्रे की जानिब से इस साल फ्रीज़ा हज अदा करने की ख्वाहिशमंद मुकामी और गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन यानी उनके एप्लीकेशन का दूसरे मरहले का आगाज जुमेरात 4 जुलाई से किया जा रहा है। सऊदी अखबारात के मुताबिक दाखिली आज़मीन हज की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए वजारत हज ने वेबसाइट जारी कर दी है। इस बारे में 119 दाखिली जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं यानी इंटरनल लेवल पर उनकी फहरिस्त भी जारी कर दी गई है और इसमें जो जो फैसिलिटीज वो देंगी वो उसकी तमाम तफसीलात वेबसाइट पर मौजूद हैं। वजारत हज की जानिब से कहा गया है कि इन कंपनियों को इस साल 2,30,000 जो इंटरनल यानी सऊदी अरब में मौजूद अफराद हैं उन्हें हज का कोटा दिया गया है। वजारत हज उम्रे की जानिब से मुख्तलिफ पैकेजेस भी मंजूर किए जाएंगे जिसके तहत कंपनियां अपने ज़ेर इंतज़ाम फ्रीज़ा हज अदा करने वाले अफराद को वो तमाम सहूलियात फराम करेंगी जो कि वजारत हज ने इनसे कहा है। इस बारे में वजारत हज ने कहा है कि अगर ये कंपनीज अपने ज़ेर इंतज़ाम जो भी अफराद इनके लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे अगर वो फैसिलिटीज़ नहीं देंगी तो इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी और वो तमाम अफराद इनके लिए कंप्लेन भी कर सकते हैं। वजारत हज की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मरहलावार होता है। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन दी जाती है और उसके बाद वो जो पैकेज आप मुंतखब करेंगे वो आप उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं मुशार मुक़द्दसा यानी कि हज के जो मुकामात हैं उनमें रवानगी का अमल 7 ज़िलहज्जा की शब से शुरू होता है और सऊदी अरब में जितने भी अफराद आज़मीन हज यहाँ पर यानी जो कि दाखिली आज़मीन हज कहलाते हैं उन पर लाजमी है कि वो कम से कम 5 बरस बाद हज कर रहे हों, यानी कि 5 साल तक फिर आप दोबारा हज नहीं कर सकते और उसके बाद दोबारा से आपको हज की सहूलत मिलती है जिसके लिए अकामा नंबर से ही तमाम तफसीलात जारी की जाती हैं। इन्हें इस साल हज की इजाज़त नहीं है या हज की इजाज़त है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान ही ये तमाम कार्रवाइयाँ की जाती हैं। याद रहे कि हज की दरख्वास्त गुजार हज करने का अहल है या नहीं। अगर अहल नहीं है तो इसकी दरख्वास्त सिस्टम में खुद ब खुद ही रिजेक्ट हो जाती है। रजिस्ट्रेशन के दौरान इन कंपनियों की फहरिस्त भी फराहम की जाती है जो वजारत हज की जानिब से लाइसेंस याफ्ता होती हैं। मजीद जो तफसीलात वजारत हज ने जारी की हैं उनके मुताबिक गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरी जो कि सऊदी अरब से हज करना चाहते हैं वो गैर लाइसेंस याफ्ता या किसी भी ऐसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन उसके ज़रिए ना करवाएं जो कि इस वेबसाइट पर जारी नहीं होती हैं और किसी भी एजेंटों के चक्कर में ना पड़ें। आज़मीन हज की सहूलत के लिए वजारत ने तमाम अमूर को इंटरनेट पर अपडेट कर दिया है ताकि जितनी भी मालूमात अफराद को चाहिए और रहनुमाई चाहिए वो उन्हें इस वेबसाइट से मिल सके। वजारत हज की जानिब से 5 मुख्तलिफ पैकेजेस मुतारफ कराए गए हैं जिसमें से कम जो पैकेज है वो 3,465 रियाल का है और इसमें कम से कम 10,000 के करीब गैर मुल्की और सऊदी शहरी इस पैकेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। लिहाजा पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद पर आप इसमें जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई से करवा सकते हैं। इस पैकेज में आज़मीन हज को अरफात और मक्का में रिहाइश फराहम की जाएगी। इससे आला दर्जे का पैकेज इकनॉमिक पैकेज है जिसकी लागत जो है वो 3,447 रियाल से 4,797 रियाल बनती है। सबसे महंगा पैकेज इसकी कीमत 11,905 रियाल है जिसमें फर्स्ट क्लास सहूलियात फराहम की जाएंगी। इकनॉमिक पैकेज का जो कीमत है वो 5,708 रियाल से 6,038 रियाल बनती है और उसमें मक्का में रिहाइश फराहम की जाएगी। इकनॉमिक
3 پیکج جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 6,508 ریال سے 7,108 ریال ہے، اور اکنامک 2 کی جو قیمت ہے 7,310 ریال سے 7,910 ریال ہے۔ یہ تمام پیکیجز اس ویب سائٹ پر آپ کو ملیں گے۔ سستا ترین پیکج میں پھر بتاتا چلوں 3,465 ریال ہے، جس میں 10,000 سے زائد افراد نہیں آ سکتے ہیں، میکسیمم 10,000 سے زائد افراد کو ہی یہ سہولت مل سکے گی، لہٰذا فوری طور پر اس میں رجسٹریشن کرانے کی کوشش کریں۔ سعودی عرب کے اہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کہ ڈومیسٹک لیول پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں حوثی باغیوں کی جانب سے جو کہ ایرانی حمایت یافتہ ہیں، انہوں نے ایک بار پھر حملہ کیا ہے، جس میں ایک انڈین اور 8 سعودی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ حملہ جو ہے وہ 12:35 پر کیا گیا، جس کے بارے میں سعودی حکومت نے سخت ری ایکشن دیا ہے اور کہا ہے کہ زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے، ان کا علاج اسپیشلسٹ ہاسپٹلز میں کیا جا رہا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی وزارت تجارت نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے ایسے تمام پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے جو کہ زیادہ منافع کمانے کے چکر میں صرف 91 کا جو پیٹرول ہے اسے سیل کرتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ پروفٹ ہے۔ 92 کا جو پیٹرول ہے جو کہ بہتر کوالٹی کا ہوتا ہے، جو کہ کم لوگ اسے لیتے ہیں، اسے وہ سیل کرنے سے گریز کرتے ہیں اور زیادہ تر 91 ہی سیل کرتے ہیں۔ ایسے تمام پیٹرول پمپس جو کہ ریاض میں کافی زیادہ کمپلینٹس آئی ہیں، ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، لہٰذا وزارت تجارت نے کہا ہے کہ دونوں پیٹرول ہر پیٹرول پمپ پر اویلیبل ہونے چاہیے، یعنی دستیاب ہونے چاہیے۔ اگر کسی بھی قسم کی شکایت کسی صارف کو ہو تو فوری طور پر اس پیٹرول پمپ کے خلاف ہمیں بتائیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے، کیونکہ یہ تجارت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے کہ آپ منافع کمانے کے چکر میں کسی چیز کو اپنے پاس زیادہ یا کم رکھتے ہیں۔ اس بارے میں وزارت تجارت کے واضح احکامات موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ خبریں چل رہی تھی کہ سعودی محکمہ ٹریفک جو ہے وہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹ چینج کرنا چاہتا ہے، جس میں کچھ اہم معلومات ہوں گی، جس میں گاڑی کی فٹنس بھی پلیٹ سے ہی شو ہوگی کہ گاڑی کس لیول کی ہے، کس ماڈل کی ہے۔ اس بارے میں محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ایسی تمام خبریں سراسر غلط ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک کی ایسے کوئی ان کی پلاننگ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں جتنی گاڑی ہیں ان کی نمبر پلیٹس کو چینج کیا جائے، لہٰذا سوشل میڈیا پر یہ تمام جو خبریں چل رہی ہیں یہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ جوازات کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ مختلف ممالک جس میں پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش اور تیونس شامل ہیں، یہاں سے آنے والے جو عازمین حج ہیں، اس میں اکثریت کے فنگر پرنٹ ان کی کنٹری سے ہی لیے جائیں گے۔ ان کی تفصیلات یعنی کہ جو بھی جوازات کی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ممالک سے ہی کر دی جائیں گی، تاکہ وہ ڈائریکٹلی مملکت میں جب آئیں تو ایئرپورٹ پر انہیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس بارے میں جو مزید اطلاعات ہیں کہ وزارت ہیلتھ اور وزارت حج عمرہ اور دیگر جو کسٹم وغیرہ کے جو حکام ہیں وہ تمام کے تمام کاروائیاں ان کے جو ڈومیسٹک ایئرپورٹس ہیں، ان کے اپنے کنٹریز میں انٹرنیشنل ایئرپورٹس، وہیں پر یہ مکمل کر لیں گے تاکہ جو عازمین حج ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا سکے اور وہ مملکت میں ایزیلی انٹری دیں اور ایئرپورٹس پر انہیں لمبی لمبی لائنوں میں انتظار نہ کرنا پڑے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ ایسے تمام افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائیں گی جو کہ ایسے ڈیٹا تک ایکسس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو روکا گیا ہے، لہٰذا ایسی کسی بھی ویب سائٹ کو بار بار اوپن کرنے کی کوشش نہ کریں جس پر پابندی ہے۔ اگر آپ ایسا بار بار کرتے ہیں تو وہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ انٹرنیٹ پر سیو ہوتا رہتا ہے، تو ایسے افراد کو ایکسس کر کے فوری ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ ایک غیر ملکی شہری جس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے وہ ایک سپر مارکیٹ چلا رہا تھا، جس پر وزارت تجارت نے جب وہاں چیکنگ کی تو بہت ساری جو ایکسپائر اشیاء وہاں سے ملی ہیں، جس پر یہ سپر مارکیٹ کو سیل کر کے اس غیر ملکی شخص کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور تمام سامان کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق جیل اور 10 لاکھ ریال کے قریب اسے جرمانہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ تمام جو بھی جرمانہ ادا کرنے کے بعد اسے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور دوبارہ سے مملکت میں یہ کسی بھی دوسرے ویزے پر نہیں آ سکتا ہے، بلکہ گلف کنٹری میں بھی اپنا کاروبار نہیں کر سکتا ہے۔ وزارت عمل نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ کوئی بھی شہری اب ڈومیسٹک ورکرز کو اگر بلاتا ہے تو 2 سے زائد اگر وہ بلائے گا تو اسے لازمی طور پر اس سلسلے میں پرمیشن لینا ہوگی، کیونکہ 2 ڈومیسٹک ورکر جس میں خدامہ اور پرسنل ڈرائیور یہ ایزیلی وہ بلا سکتا ہے
اور تیسرا، اگر اسے کوئی بھی نرس فیمیل یا میل نرس کو بلانا ہے تو اس سلسلے میں اگر اس کی فیملی میں کوئی مریض ہے تو اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لازمی جمع کرانا ہوگا. اس کے بعد ہی وزارت عمل اور جوازات انہیں تیسرا ورکر بلانے کے لیے ویزا جاری کرنے کی سہولت دیں گے. مزروں پہ کام کرنے والے افراد ڈومیسٹک ورکر میں اس طرح سے شامل نہیں ہے. جو گھریلو ملازمین ہیں، اس بارے میں یہ تازہ ترین ایک خبر آئی ہے جو کہ آپ سے شیئر کر دی گئی ہے. اب اس خبر سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب ڈومیسٹک ورکرز کی تعداد اس طرح سے جیسے پہلے کوئی بھی کفیل ایزیلی 5 سے 6 بھی ڈومیسٹک ورکر بلا لیتا تھا، اب 2 کی تو اسے ایزیلی اجازت ہے، تیسرے کے لیے باقاعدہ اسے میڈیکل سرٹیفکیٹس پیش کرنا ہوگا. اس سے ڈومیسٹک ورکر کی تعداد اب کم بھی ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، لہٰذا تمام سعودی شہری اور غیر ملکی جو یہاں مقیم ہیں بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ٹھنڈے مشروبات جس میں مٹھاس زیادہ نہ ہو، لیمن کا استعمال زیادہ کریں تاکہ ان کی صحت پر گرمی کے اثرات کم سے کم ہو سکیں. مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ریاض ریجن میں نجران، مدینہ، مکہ اور ایسٹرن کے مختلف پارٹ جو ہیں اور ساؤتھ اور ویسٹ کے علاقوں میں یہاں پر ہلکا ڈسٹ رہے گا اور گرمی کافی زیادہ رہنے کی توقع ظاہر کی جائے گی، جبکہ جازان اور بہا کے علاقوں میں ہلکی بارش کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے. زیادہ ٹیمپریچر جو ہے 50 ڈگری کے قریب جائے گا اور کم سے کم 22 سے 23 ڈگری سینٹی گریڈ ابہا کے علاقوں میں ہوگا. میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اور ریال ریٹ بھی میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کروں گا. اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیے گا. السلام علیکم.